اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین۔ یقیناً مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت دی اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ سورۃ نمل آیا 91۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، یعنی یقیناً مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کے رب کی عبادت کروں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ سورۃ قریش آیات 3 اور 4، 3 and 4۔ شہر مکہ میں بیت اللہ ہے جو رسول اللہ کو بےحد محبوب تھا، الذی حرمہا، جس نے اس کو حرمت دی۔ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا اور مکہ کے رہنے والوں کو نعمتیں عطا کی، اس لیے ان پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن مکہ فتح ہوا تو فرمایا ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے دن حرام قرار دیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک محترم یا حرم رہے گا۔ اس حرم میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی قتال حلال نہیں تھا، اور میرے لیے بھی ایک دن میں تھوڑی دیر کے لیے قتال حلال ہوا، تو اب بھی اللہ کے حرم قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک حرم رہے گا۔ نہ اس کے کانٹے کاٹے جائیں اور نہ ہی اس کے شکار کو بھگایا جائے، اور کوئی بھی یہاں گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائے سوائے اس کے کہ اسے اس کے مالک کو پہنچائی جائے، اور نہ اس کی گھاس کاٹی جائے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سوائے گھاس کے، کیونکہ یہ لوہاروں اور زرگروں سناروں کے کام آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے گھاس کے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو یقیناً وہ صرف اپنے لیے سیدھے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو آپ کہہ دیں میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ سورۃ نمل آیا 92۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن کے ذریعے رہنمائی حاصل کروں، اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی عبادت کے لیے قرآن کے الفاظ اور معنی سیکھوں۔ یہاں قرآن مجید کی تلاوت سے مراد ایمان کی دعوت کے لیے تلاوت کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے، یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یقیناً آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ سورۃ ہود آیا 12۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو یقیناً وہ صرف اپنے لیے سیدھے راستے پر آتا ہے، یعنی تلاوت کے بعد پیغام پہنچانے کے بعد جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا نفع وہی اٹھائے گا، یعنی وہ ہدایت پا جائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہو تو آپ کہہ دیں میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، یعنی جس نے ہدایت قبول نہ کی وہ گمراہی پر قائم رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، کیونکہ میرا کام تو برے انجام سے خبردار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر واضح کر دیں میرا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، اس مقصد کے لیے مجھے قرآن پڑھ کر سنانا ہے۔
वकुलिल हम्दुलिल्लाह सयुरीकुम आयातिही फतारिफूनहा वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून। और आप कह दें सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, जल्द ही वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाएगा तो तुम उन्हें पहचान लोगे, और आपका रब इससे बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। सूरत नमल आया 93। वकुलिल हम्दुलिल्लाह, और आप कहते हैं सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया कि आप कह दें अल्लाह का शुक्र है कि वो किसी पर हुज्जत कायम किए बगैर अज़ाब नहीं भेजता। अल्लाह ताला की हम जहाँ इस एतबार से है कि वो किसी को इस वक्त तक अज़ाब नहीं देता जब तक कि उस पर हुज्जत कायम ना कर दे। अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए हुज्जत तमाम कर दी, यानी दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला के ख़ास बंदों की तरफ से हम सिर्फ़ इसी के लिए है। जब रसूल भेजे जाते हैं और किताबें नाजिल की जाती हैं फिर भी लोग नहीं मानते तो हुज्जत कायम हो जाती है। इस वजह से फरमाया सयूरीकुम आयातिही, जल्द ही वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाएगा। इन निशानियों से मुराद नफ्स और आफाक की निशानियाँ भी हैं। इन निशानियों से मुराद इस्लाम को मिलने वाली फतूहात भी हैं। फ़तारिफूनहा, तो तुम उन्हें पहचान लोगे। हिनायात इलाही की तुम्हें ऐसी मार्फत हासिल होगी जो हक़ और बातिल के बारे में रहनुमाई करेगी। अल्लाह ज़रूर तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाएगा जिनके ज़रिए से तुम अंधेरों में अपनी राहों को रोशन करोगे। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और आपका रब इससे बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। अल्लाह ताला ने सारे हक़ाइक़ को वाज़े करने के बाद अपने अमाल की तरफ नज़रें लगा दी हैं। अगरचे तुम बज़ाहिर आज़ाद हो लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं, इसलिए हदायत कबूल ना करके बेफिक्र ना हो जाओ, बल्कि वो तुम्हारे अमाल और अहवाल को खूब जानता है और उसे उन अमाल की जज़ा का मिक़दार का भी इल्म है। वो तुम्हारे दरमियान ऐसे फ़ैसले करेगा जो तुम इस फ़ैसले पर उसकी हम्दो सना बयान करोगे, और ये फ़ैसला किसी भी लिहाज से तुम्हारे लिए ख़िलाफ़ हुज्जत ना होगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, अगर वो गाफिल होता तो इंसान के कदमों के निशान से जिन्हें हवा मिटा देती है गफलत कर जाता, लेकिन वो निशानात का भी हाफिज़ और आलिम है। लोग अल्लाह ताला को किसी चीज़ से अपने किसी अमल से गाफिल ना जानना। वो एक मच्छर से, एक पतंगे से और एक ज़र्रे से बाखबर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है जो हम कुरान में पढ़ते हैं अल्लाह ताला वो हमारे दिलों में उतार दे और हमारे अमलों में उसका इजहार हो और उस पर इस्तकामत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।